سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی بڑی پیاری شخصیت، سیاسی و سماجی شخصیت چودھری اعظم بٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور میری مراد قاری علامہ حافظ محمد نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بیان سے، شرعی بیان سے دلوں کو نور اور دین کی محبت سے منور فرمائے اور آج کی اس نشست کو آگے لے کے چلے۔ جی قاری محمد نوید چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین و حاضرین، آج کے یہ پروگرام حسن نعت جو کہ گھرانہ ریئل اسٹیٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھے حاضری کا موقع دیا گیا ہے، بلا تاخیر و تمہید اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو، ان کی سنگت اختیار کر لو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا۔ ایک خشیت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اور دوسرا فرمایا کہ جو سچے لوگ ہیں، اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لو۔ اس آیہ کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے، اس پہ کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ، سچوں کی سنگت اختیار کر لو، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو بندہ وہ سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ان کی سنگت معیت اختیار کرتا ہے، اگر وہ برا بھی ہو تو سچوں کی سنگت اور معیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سچائی کا نور عطا فرماتا ہے، اور اس کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب پند نامہ میں فرماتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ جو بندہ نیک ہو، اچھا ہو، اس کی طبیعت میں کوئی بدی نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، لیکن اس کی جو بیٹھک ہے، اس کی سوسائٹی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی برے بندے کے ساتھ ہو تو لوگ اس کو کبھی اچھا نہیں کہیں گے، اور لوگ اگر کوئی بندہ برا ہو، برائی اس میں کوٹ کوٹ کے بری ہو، لیکن وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ہو تو لوگ اس کو بھی اچھا کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، صحبت سالے ترا
صالح کند کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی سنگت، اپنی مائیت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ بنا لو، اچھے لوگوں کے ساتھ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہیں اچھا جانیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بے ادبی اور انکار کی وجہ سے فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، تم مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا، تم مردود ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو شیطان نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک تو لعنت کا مستحق ٹھہرا ہے، ہر کوئی تجھ پہ لعنت بھیجے گا، تو نے آج کام ہی ایسا کیا ہے، میرے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو تعظیم سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان نے آگے سے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، اغوا یعنی گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا نماز سے پھیر دوں گا، کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کا رخ اس سے پھیر دوں گا، کوئی نیکی کی طرف جائے گا اس کو گمراہ کر دوں گا، ہر اچھے بندے کو برا بنانے کی کوشش کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہر بندے کو، تمام کو میں اغوا کر لوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ لیکن شیطان جس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، شیطان آنے وقت میں 7 سمندر پار چلا جاتا ہے، آنے وقت میں 7 سمندر کے پار واپس آ جاتا ہے، یہ اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے۔ تو اس نے اپنی لاچاری اور کمزوری کا یہاں اظہار کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے صالحین بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا یا اللہ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، میں ان کو جو ہے گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جو تیرے خاص اور مقرب بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اچانک بادل آیا اور بادل نے پہلے چھاؤں کی، چھاؤں کے بعد اس سے پانی برسنے لگا، یعنی بارش برسنے لگی۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کا جسم گرمی کی وجہ سے گرم تھا، جب چھاؤں آئی، بارش برسی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، جسم کو تازگی بخشی، اور کہنے لگا، آواز آئی بادل سے کہ یا عبد القادر انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد میں نے تجھ سے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ہر ایک چیز تجھ سے ختم کر دی، آج کے بعد تو عبادت کر نہ کر، ذکر کر نہ کر، مجھے یاد کر نہ کر، آج کے بعد تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا اے محبوب تجھ سے نماز معاف ہے، تجھ سے روزہ معاف ہے، بلکہ فرمایا محبوب تیری امت 5 نمازیں پڑھتی ہے، ان پر 5 فرض ہے، لیکن محبوب تو صبح اٹھا کر تجھ پر 6 نمازیں فرض ہے، تو تہجد بھی پڑھا کر، تو میں کس بات کی مولی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز کو جو ہے معاف کرے، روزے کو معاف کرے، عبادت کو معاف کرے، لا حول ولا قوت بڑھا۔ تو فوراً اس بادل سے دھواں نکلنے لگا اور آواز آئی اے عبد القادر، میں اس طرح 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں اور آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، برائی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل جو ہے اس میں اللہ کا خوف پیدا کرو دل میں، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت مائیت اختیار کر لو۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ ہم ہو جائیں گے، ان کی سنگت مائیت اختیار کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فضل ہمارے شامل حال ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا